اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ سورۃ النور آیت 45۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا، بس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیے مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار کو، دابہ ما یدب علی الارض، زمین پر رینگنے والا، زمین پر رینگنے والوں میں انسان، حشرات، جانور، پرندے سب شامل ہیں۔ پرندے بھی رینگنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ وہ زمین پر نہیں، فضا میں پرواز کرتے ہیں، تو تغلیباً جو ہے وہ ان کو بھی دابہ کہتے ہیں، یعنی زمین پر رینگنے والا جاندار۔ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہاں حیات کے سلسلے میں ہم نے پہلے کئی بار آپ سے بات کی ہے کہ لوگ ہم سائنسی بنیادوں کے اوپر تفسیر کے قائل نہیں ہیں۔ سائنس جو ہے وہ تمام سائنسی مسائل جو ہے وہ مفروضہ یعنی تھیوری کے اوپر مبنی ہوتا ہے اور قابل تبدل و تغیر ہے۔ کوئی نظریہ، سائنسی نظریہ جو ہے ایسا نہیں ہے جو ناقابل تغیر ہو، لہٰذا قرآن یہ حقائق جو ہے وہ ناقابل تغیر ہے۔ سائنسی حوالوں سے ہم قرآن کی تفسیر نہیں کرتے۔ البتہ یہاں پر سائنس والوں کا کہنا ہے، تفسیر کے طور پر نہیں، معلومات کے طور پر سائنس والوں کا کہنا ہے کہ الحیات من الحیات، جاندار چیزیں جاندار چیزوں سے نکل آتی ہیں، مردے سے زندگی نہیں نکل آتی، زندہ چیزوں سے زندگی نکل آتی ہے۔ زمین کے اوپر زندگی جو ہے وہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیات کا موجد اور حیات کا خالق ہے۔ خالق حیات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حیات جب دیتا ہے، زمین کے اوپر زندگی حیات کو جب پیدا فرماتا ہے تو اس کے لیے کون سے ذرائع استعمال فرماتا ہے، اس کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سن 2000 میں تھوڑا سا معلوم ہوا تھا کہ انسان کے اس میں ڈی این اے میں جو 3 ارب سالمے ہوتے ہیں، ان کے منظم طریقے سے ترتیب میں آنے کی وجہ سے زندگی کی روشنی پھوٹتی ہے، حیات آتی ہے۔ اس قسم کی چیزوں کا انکشاف ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیات پیدا کرنے کے لیے کون سے ذرائع جو ہے وہ اب اللہ ان یجعل الاشیاء الا باسبابها، اللہ تعالیٰ کا جو موجودہ نظام ہے وہ الا الاسباب کا نظام ہے۔ اللہ جو ہے اس کے لیے سبب اور علت جو ہے وہ اسباب پیدا کرتا ہے، علت پیدا کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی ذات علت العلل ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے خلق کیا۔ پانی سے خلق کیا کا مطلب یعنی
قرآن مجید میں کہا ہے کہ انسان کو من ماء دافق، جی، اور وہ پانی ہے، نطفے کا مراد لیا ہے پانی سے، یا کوئی اور مواد جو آپ نام دے سکتے ہیں وہ مراد ہے۔ حیات کی ابتدا جو ہے وہ پانی میں ہوئی اور پھر بعد میں خشکی میں حیات پھیل گئی۔ اس تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حیات کا مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے پانی سے، انسان کے تمام جانداروں کے جو ہے وہ منبع حیات، مصدر حیات پانی ہے۔ یہ اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں تمام جانداروں کا مصدر حیات میں پانی کا اہم کردار ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے فَجَعَلَ نَسَبَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى الْمَاءِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْمَاءِ نَسَبًا، ہر چیز کا نسب پانی تک جاتا ہے اور پانی کا آگے کوئی نسب نہیں کہ پانی کہاں سے، لہٰذا پانی ہی مصدر حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ذریعہ بنایا ہے حیات دینے کے لیے زمین کے اوپر۔ اس کے بعد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے حقیقت بیان کرنے والے آیات نازل کی ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، مبین بیان کرنے والا، حقائق بیان کرنے والی نشانیاں ہم نے نازل کی ہیں کہ مکہ جو ہے وہ ایک متوحش معاشرے کا مرکز تھا، کسی تمدن کا مرکز نہیں تھا۔ اس زمانے میں تہذیب و تمدن کے مراکز عراق، مصر، ہندوستان، ایران وغیرہ میں بہت سی جگہوں پر تھے، اور ہندوستان میں ہمارے علاقے میں اس وقت جو تہذیب و تمدن کے آثار ہیں وہ بھی وہاں نہیں تھے۔ اس ماحول میں ایک آیات بینات، ایک جامع ترین نظام حیات جو اس وقت تک تمام مفکرین اور تمام محققین کے دماغ کو مصروف کر کے رکھا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ بالاجماع اعتراف کرے گی کہ یہ پیغام لانے والا اللہ کا رسول ہے۔ آیات بینات، ہم نے یہ آیات بینات ایک جامع نظام حیات لوگوں کے لیے پیش کیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت بھی کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر حق ان کے موافق ہو تو فرما بردار بن کر رسول کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں نہایت صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ یقولون آمنا باللہ وبالرسول، کہنے کے حد تک، زبان کی حد تک تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت گزار ہے۔ زبان کے حد تک تو سب لوگ اقرار اور اعتراف کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، جب عمل کا موقع آتا ہے اور اس ایمان کے اللہ اور رسول کے اوپر جب ایمان لے آیا ہے تو اللہ اور رسول کی طرف سے احکام آتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔
ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ اور رسول کو برحق تسلیم کرنا کافی ہے، پھر وہاں سے کوئی احکام آتے ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ یتولی فریق منہم من بعد ذالک، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں جب احکام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اطعنا کہتے ہیں، جب اطاعت کی نوبت آتی ہے تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ سرے سے مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ اور رسول جب کسی کام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہتے ہیں اور اس کو اعتنا میں نہیں لاتے، تو یہ کون سا ایمان ہوا کہ آپ ایمان لے آتے، اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ کی کس چیز کو مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے کس چیز کو مانتے ہیں؟ اللہ ہے تو کیا ہے اللہ؟ اللہ ہے تو پھر اللہ تمہارا حاکم ہے، اللہ کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، اللہ کا حکم آتا ہے اگر اللہ ہے۔ رسول ہے، رسول کیا ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے احکام لانے والے ہیں، یہ احکام لے آیا ہے۔ اگر رسول مانتے ہیں تو یہ احکام ہے، اس پر عمل کرو۔ نہیں جی، اس کے اوپر عمل کرنے کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، ہم ان کو رسول مانتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، نہیں مانتے۔ اس کو ماننا نہیں کہتے، ماننے کا واحد دلیل عمل ہے، واحد دلیل، اور کوئی دلیل نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف آ جاؤ، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ نزاعات ہوتے ہیں، ابھی ہمارے زمانے میں بھی لوگوں کے درمیان نزاع ہوتے ہیں، منازعات میں، جھگڑوں میں، اختلافات میں، مفادات میں جب نزاع ہوتا ہے اس وقت انسان کا ایمان سامنے آتا ہے۔ ہم نے بہت سوں کو دیکھا ہے، بڑا نمازی ہے، مومن ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن جب کسی زمین وغیرہ، جائیداد وغیرہ میں اختلاف آتے ہیں، نزاع ہوتا ہے، تو پھر شریعت کے احکام کو ماننے کے لیے اس کو بڑا تعامل آتا ہے، نہیں مانتے نہیں۔ یہاں پر چلتا ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ کہاں تک ان کے دلوں میں راسخ ہے۔ وَإِذَا دُعُوا، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ دعوت دینے والا کون ہے؟ یہاں پر یہ نہیں کہا کون دعوت دی جاتی ہے، کوئی بھی ہو دعوت دینے والا۔ فریق مخالف دعوت دیتا ہے، چلو شریعت کے پاس، اللہ اور رسول کا فیصلہ مانتے ہیں، نہیں آتا ہے۔ حاکم شرع دعوت دیتا ہے، آؤ ادھر فیصلہ سنیں، اللہ اور رسول کا کیا ہے، نہیں آتا ہے۔ اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے، شریعت کی طرف نہیں آتے۔ اذا فریق منہم معرضون، منہ پھیر لیتے ہیں، ایک فریق اس میں منہ پھیر لیتا ہے۔ البتہ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، اگر حق اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، شریعت میں آنے میں ان کا مفاد ہے، تو پھر بڑا متقی بنتا ہے۔ جی اللہ اور رسول کا حکم سر اور آنکھوں پر، کون ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا ہے؟ کون منافق نہیں مانتا ہے؟ کون کافر بہت چرپ زبانی کے ساتھ بولنا شروع کر دیتا ہے اگر اس کے حق میں ہے تو جی، اور اگر خلاف ہے تو براہ راست اللہ اور رسول کے اوپر تو نہیں کہتے، معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، جبر معاشرہ ہوتا ہے، بلکہ وہ جو فیصلہ سنانے والے مولانا صاحب ہے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں کرتا، یہ جانبداری کرتا ہے، یہ حکم خدا نہیں جانتا وغیرہ۔ وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، یہ اگرچہ شان نزول کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہے کہ منافقین نفاق ایمان نہیں ہے لوگوں میں۔ دیکھو نفاق کی علامت ہے، یہ عصر رسالت مآب میں نفاق کی علامت ہے، تو ہمارے زمانے میں یہ کس چیز کی علامت ہوگی؟ ہمارے زمانے میں بھی نفاق کی علامت ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے مومن بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک منافق جو ہے اور ایک یہود کے درمیان نزاع ہوا،
اس یہود نے کہا کہ ہم تمہارے رسول کو منصف بناتے ہیں، منافق نے کہا نہیں ہم رسول کو منصف نہیں بناتے، فلاں یہودی کو منصف بناتے۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی رسول کو، یہ منافق بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے، رسول کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اور اس کے باوجود عملاً وہ رسول کی طرف آنے کے لیے حاضر نہیں ہے، تو فرمایا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی جو لوگ احکام رسول کی طرف نہیں آتے، یہ رسالت مآب کے حیات سے، ائمہ علیہم السلام کے حیات سے مربوط نہیں ہے، ان کے احکام موجود ہے، ان کے احکام کی طرف نہ جانے والے جو ہے وہ اس آیت میں شامل ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے کہ یہ جو اللہ تعالی اور رسول کی طرف نہیں آتے اپنے فیصلوں کے لیے؟ کیوں نہیں آتے ہیں یہ لوگ؟ یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں کوئی شبہ یا ڈر ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم نہ کرے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ یہاں سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ اور رسول کا حکم، کیوں نہیں مانتے ہوں گے؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ دلوں میں بیماری ہونے کی وجہ سے حق کی بات ہضم نہیں ہوتی، بیمار کے جسم میں صحیح غذا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، جسم کا نظام میں اختلال آنے کی وجہ سے ان میں فکری اختلال ہے، اس لیے یہ حق کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے نہیں مانتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ ام ارتابوا، یا ان کو شک ہے کہ رسول برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے یا اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، اس شک کی وجہ سے نہیں آتے، یار کوئی اللہ کا ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں ہے، نہیں جاتے ان کی طرف، یہ بات ہے دوسری صورت۔ تیسری صورت ہے ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ان کے حق میں ظلم کرے گا، یا حیف ظلم، زیادتی کرے گا، جی اس کا خوف ہے کہ نہیں ان کے پاس نہیں جاتے، یہ انصاف نہیں دے سکتے ہم کو، یہ زیادتی کرتے ہیں، جانبداری کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی جانبداری کریں گے، یہ خوف ہے۔ تین صورتوں کا ذکر کیا، یا ان کا دل مریض ہے، حق نہیں سمجھ سکتے، یا ان کو شک ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یا ان کو ڈر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت ہے کہ نہیں آتے رسول کی طرف؟ فرمایا بل، یہ تینوں نہیں ہے، بل اعراض کے لیے آتا ہے نا، فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کا حق مارنا چاہتے ہیں اس لیے نہیں آتے، بل اولئک هم الظالمون، یہ ظلم اور زیادتی کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کا حق جو ہے وہ ہتھیار لینا چاہتا ہے کہ اگر وہ انصاف کی طرف آ جائے تو وہ نہیں ظلم کر سکتے، انصاف میں ظلم نہیں ہوتا، اور یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، رسول کے پاس آنے سے ظلم نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ لوگ آپ کی طرف نہیں آتے، اپنے مفاد کی خاطر نہیں آتے۔ آگے فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون، جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہم نے تو سن لیا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب مومن کی تعریف آ گئی، جب کوئی نزاع ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے کہ مفاد کی جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، مفادات جی، تو وہ لوگ مومن ہوتے ہیں کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے،
اللہ اور رسول کے احکام کی طرف بلایا جاتا ہے، تو پھر اس وقت وہ اللہ اور رسول کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا، سمعن و طوعن کہتے ہیں، خواہ ان کے حق میں ہو خواہ ان کے خلاف ہو، یعنی سمعنا و اطعنا ہر صورت میں سمعنا و اطعنا، مفاد میں ہو یا نہ ہو، سمعنا و اطعنا کہنا ایمان کی علامت ہے۔ ایمان عبارت ہے اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے میں ایثار سے کام لینے کے، نہ مفاد کے پیچھے۔ مفاد کے پیچھے جانا نفاق کی علامت ہے۔ ایثار کہ مفاد ہو تو قبول کریں، مفاد نہ ہو، آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو قبول کریں، اور آپ کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو قبول نہ کرے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، احادیث میں ہے کسی کے ایمان کا جانچ پڑتال کرنا ہے تو اس کے ساتھ معاملات میں دیکھو کہ بندہ معاملات میں کیسے اترتا ہے، وہاں اس کے ایمان کا وزن معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس کے حق میں ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے خلاف ہو تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو حق میں ہو بات فوراً سمجھ میں آتی ہے کہ سچ فرمایا، آپ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اور اگر خلاف ہو لاکھ مرتبہ تکرار کرے اصلاً سمجھ میں نہیں آتا، یہ اس کے ذہن میں بات جاتی ہی نہیں ہے جو ان کے مفاد میں نہ ہو۔ یہ ایک کسوٹی ہے ایمان کے بارے میں، اور اہم معاملہ ہے کہ لوگوں کو معاملات میں دیکھو کہ کہاں تک مومن ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ سے نہیں ڈرا جاتا۔ اللہ جو ہے ماں کی مامتا سے بھی زیادہ مہرباں ہے۔ کس سے ڈرنا ہوتا ہے؟ اللہ کے عدل سے ڈرنا ہوتا ہے۔ اللہ عادل ہے۔ دعاؤں میں ہم کہتے ہیں ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، ہمارے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ معاملہ کرو، عدل کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ اللہ کے عدل و انصاف کے ہم متحمل نہیں ہوتے، اس لیے ہم ظالم ہوتے ہیں، تجاوز کار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے عدل سے ڈرنا ہوتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، خوف خدا رکھنا ہوتا ہے اللہ کے عدل سے، عدل و انصاف سے اللہ کام کرتا ہے۔ تو عدل و انصاف تو میرے حق میں نہیں، میں تو مجرم ہوں۔ مجرم کو عدالت جو ہے وہ نہیں کرتا، فائدہ نہیں دیتی۔ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تقوی، اور اللہ کے غضب سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کا خوف کریں، اور تقوی، خوف خدا ہو، تقوی اطاعت کا لازم ہے۔ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ فائزون، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ صرف دعووں سے بات نہیں بنتی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، اچھی اطاعت قسم سے بہتر ہے۔ تحقیق اللہ کو تمہارے اعمال کا خوب علم ہے۔ یہ ایمان سے عاری لوگ جو ہے وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ کڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ جو لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور رسول کے حکم کی تعمیل کے لیے، جی آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، قسم بخدا ہم آپ کے حکم کے
ایک ذرہ برابر انحراف نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم، رسول کی قسم، وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ لوگ قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے یا جہاد پر نکلنے کے لیے، کہ جب بھی آپ کہہ دیں، اعلان فرمائیں، حکم دیں ہم جہاد پر نکلنے کے لیے آمادہ ہے، اور قسمیں کھاتے ہیں۔ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ قسم اس لیے کھاتے ہیں، فرمایا قل لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، عمل کرو۔ جی، قسموں کے ذریعے اپنے باتوں کو، اب باتوں کا شعر نہ بنو، یہ دعووں کا شعر بنتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم آتا ہے اس وقت ثابت کر کے دکھاؤ۔ قسمیں کھانے سے عام طور پر لوگ قسمیں اس وقت کھاتے ہیں جب اندر سے ان کے ہاں اس کے پاس خلا ہوتی ہے، اندر میں اللہ اور رسول کے حکم کو ماننے کے بولے آمادگی نہیں ہے۔ اس بے آمادگی کے خلا کو پر کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن ان کے اندر کی حالت کیا ہے۔ فرمایا فلا قل لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، اللہ اور رسول کی طرف جو ہے وہ اطاعت کرنا جو ہے وہ اس وقت سب کے سامنے بات آ جائے گی کہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو یا نہیں ہو۔ طاعۃ معروفۃ، یہ اچھی اطاعت جو ہے وہ قسم سے بہتر ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اچھی طرح سے اطاعت کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو علم ہے کہ تم کیا کچھ کرنے والے ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو یا نہیں کرنے والے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔